اس کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آن لائن تصویر القرآن شارٹ کورس کی 26ویں کلاس میں مضارع معروف کی گردان یعنی ٹیبل پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مضارع معروف کی گردان یعنی ٹیبل، تو مضارع تو ہم نے سنا تھا، یہ معروف کا مطلب کہ ایسا فعل مضارع کا جس میں ہمیں پتہ ہو کہ جیسی لفظ پڑھیں گے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے یا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، تو اس لیے معروف یہ تعارف سے ہے، عین رافع یعنی پہچانتی ہم۔ ہمیں معلوم ہے کہ مضارع کی اصطلاح یعنی ٹرم کو حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مضارع کی گردان کے پہلے صیغے کو ماضی کی گردان کے پہلے صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ صیغے کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ ٹیبل کے پہلے لفظ کو پہلا صیغہ کہتے ہیں۔ جیسے فعلا ہے، اس ایک مرد کام کیا، اس سے یفعلو وہ ایک مرد کام کرتا ہے یا کرے گا ہو جائیں گے، فعلا کے معنی تھے اس ایک مرد کام کیا۔ اسی طریقے سے سجدہ سے یسجدو بنتا ہے۔ مضارع کی علامتیں الف تا نون یا یعنی یہ چاروں حروف، اتنی سی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ان میں سے کوئی بھی حرف جب ماضی کی گردان کے پہلے صیغے یعنی فعلا یا کوئی سا بھی 3 حروفی لفظ ہے ماضی کا پہلا صیغہ، اس کے ساتھ یہ تینوں حروف میں سے کوئی سا بھی ایک لگا دیا جائے تو وہ مضارع بن جاتا ہے، جیسے یفعلو کے معنی وہ کرتا ہے یا کرے گا ہو جاتے ہیں۔ ماضی سے مضارع معروف کا پہلا صیغہ بنانے کا طریقہ غور سے مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلے کیا کریں گے ہم؟ ماضی کے گردان کے پہلے صیغے کے شروع میں یا زبر کے ساتھ لگا دیتے ہیں، یہ دیکھیے فعلا تھا یا زبر کے ساتھ لگ گئی۔ دوسرے نمبر پر کیا کیا ہم نے؟ فعل کے پہلے حرف کو جزم لگا دیتے ہیں، یعنی فا عین لام یا جو بھی فعل ہوگا اس کا جو پہلا حرف ہوگا، یہاں پر پہلا حرف فا ہے تو اس کے اوپر دیکھیے جزم لگ گیا۔ تیسرے نمبر پر کیا کیا ہم نے؟ فعل کے بیچ والے حرف کی حرکت وہی رکھتے ہیں جو ماضی میں ہے، یہاں پر فعلا میں بیچ میں زبر ہی تھا تو ہم نے اس کو زبر ہی رہنے دیا۔ چوتھے نمبر لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ بیچ میں اگر زبر ہو تو وہ زبر ہے، لیکن بعض صورتوں میں بعض ابواب میں بیچ والے حرف پر پیش بھی ملے گا آپ کو اور زبر زیر بھی آتے ہیں۔ یہ مختلف باب یا مختلف ابواب کے اندر مختلف افعال کے اندر یہ چیز بدل جاتی ہے، ہم یہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو فعل کے آخری حرف کو زبر کو پیش میں بدل دیتے ہیں۔ کیا ہوا کہ فا عین لام تھا یعنی فعلا تھا، اس سے یفعلو بن گیا تو لام کے اوپر پیش آ گیا، یا سجدہ سے یسجدو، اسی طریقے سے ضربا سے یضرب، تو یہاں پر زبر ہے تو یہاں بھی زبر، یہاں پر زبر تھا یہاں پیش ہو گیا، یہاں پر بھی زبر تھا یہاں زیر ہو گیا۔ تو انشاءاللہ تعالی اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورے 14 الفاظ جو بنے ہیں وہ سلامتیوں کے حروف لگنے سے کس طرح ان کے معنی بدلتے ہیں، اور کون کون سے حروف ہم نے شامل کیا تو کس طریقے سے تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث بدلتے جاتے ہیں صرف ان حروفوں کے لگنے سے۔ ہم یہاں مضارع یسجدو یعنی وہ ایک مرد سجدہ کرتا ہے یا کرے گا سے بنائیں گے۔ یاد رکھیں ہر ثلاثی سے ماضی، مضارع، امر اور نہیں سب بنتے ہیں، یعنی امر کے معنی حکم کے ہوتے ہیں اور نہیں کے معنی نہ کرو، کسی کام کو منع کیا جائے تو اسے نہیں کہتے۔ تو یسجدو یا لگ گئی سلامتیوں میں سے تو وہ ایک مرد سجدہ کرتا ہے یا کرے گا، یسجدانے یا الف نون لگا تو وہ 2 مرد سجدہ کرتے ہیں کریں گے، یسجدونا وہ سب مرد سجدہ کرتے ہیں کریں گے۔ پھر مؤنث کے لیے تسجدو
وہ ایک عورت سجدہ کرتیا کرے گی، تسجدان وہ دو عورتیں سجدہ کرتیا کریں گی، یش جدنا وہ سب عورتیں سجدہ کرتیا کریں گی۔ یہاں پر پھر اب یہ سیکنڈ پرسن آ گیا، یعنی مخاطب آ گیا۔ تو تسجدو تم ایک مرد سجدہ کرتے ہوئے کرو گے، تسجدان تم دو مرد سجدہ کرتے ہوئے کرو گے، تسجدون تم سب مرد سجدہ کرتے ہوئے کرو گے۔ پھر اس کے بعد اگر مخاطب میں عورت ہے تو تسجدینا تم ایک عورت سجدہ کرتی ہو کرو گی، تم دو عورتیں سجدہ کرتی ہو کرو گی، تم سب عورتیں سجدہ کرتی ہو کرو گی۔ اور مخاطب میں فرسٹ پرسن میں اسجدو اور نسجدو میں سجدہ کرتا ہوں کروں گا اور ہم سجدہ کرتے ہیں کریں گے۔ اس کا ٹیبل پورا ایک مرتبہ پورے اپنے تمام چیزوں کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے غائب تھرڈ پرسن، حاضر مخاطب سیکنڈ، اور یہ متکلم فرسٹ پرسن۔ یہ مرد کے لیے، پھر اس کے بعد مرد میں یہ تین میں واحد تثنیہ جمع، پھر عورت میں واحد تثنیہ جمع، یہ غائب تھے۔ اس کے بعد مخاطب میں واحد تثنیہ جمع، مرد واحد تثنیہ جمع، عورتیں۔ اس کے بعد متکلم میں واحد اور جمع۔ تو اس طریقے سے یفعلو ہم نے ابھی ترجمہ سب دیکھ لیا۔ یہ وہ صیغے ہیں، یہ معنی ہیں، اور کون کون سے حروف آئے۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم امر یعنی حکم پر گفتگو کریں گے، حکم کی گردان پر۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔